بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل على حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ حضرات کو اس بابرکت شب کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اپنے کلام کا آغاز کرتا ہوں جناب ابو طالب علیہ السلام کی مدح میں بدر خاص 4 مصرے دیکھیں کہ اہل نظر سمجھتے ہیں تاریخ کو مذاق، طاقت پسند لوگ مسلمان ہو گئے، طاقت پسند لوگ مسلمان ہو گئے، اسلام جس نے پالا وہ کافر کہا گیا، اسلام جس نے پالا وہ کافر کہا گیا، اور ایر غیر صاحب ایمان ہو گئے، اور ایر غیر صاحب ایمان ہو گئے۔ 4 میں سے اور دیکھیں کہ وہ کلمہ گو نہ تھے ابو طالب کو چھوڑیے، بتلاؤ کس نے حق پڑھایا رسول کا، ارے پڑھواؤ حق بیٹی کا تم بھی رمیش سے،
پڑھواؤ عقد بیٹی کا تم بھی رمیش سے، کافر نے جب نکاح پڑھایا رسول کا، کافر نے جب نکاح پڑھایا رسول کا۔ چار میں سے اور اسی حوالے سے دیکھیں کہ چاہے کیسا کوئی پڑھائے نکاح، اس سے ہر ایک شخص راضی ہے، چاہے کیسا کوئی پڑھائے نکاح، اس سے ہر ایک شخص راضی ہے، اور اس پہ لگتا ہے کفر کا فتویٰ جو شہ انبیاء کا قاضی ہے، اس پہ لگتا ہے کفر کا فتویٰ جو شہ انبیاء کا قاضی ہے، جو شہ انبیاء کا قاضی ہے۔ چند اشعار یہ بھی دیکھیں جہاں پہ ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے کہ خدا کے دین کا عنوان ہے ابو طالب، خدا کے دین کا عنوان ہے ابو طالب، کہا نبی نے میری جان ہے ابو طالب، میرے قبیلے کی پہچان ہے ابو طالب، وقار بوذر و سلمان ہے ابو طالب، تو اصول حق کا نگہبان ہے ابو طالب، جہاں میں پہلا مسلمان ہے ابو طالب، اصول حق کا نگہبان ہے ابو طالب، جہاں میں پہلا مسلمان ہے ابو طالب۔ تو بطور خاص دیکھیں کہ خدا کے دین کا انکار کب کیا اس نے، خدا کے دین کا انکار کب کیا اس نے، بتاؤ دھوکہ پیغمبر کو کب دیا اس نے، خدا کے دین کا انکار کب کیا اس نے، بتاؤ دھوکہ پیغمبر کو کب دیا اس نے، کسی کا کچھ نہ بگاڑا نہ کچھ لیا اس نے، وقار صبر میں پھیلائی ہے ضیا اس نے، تو جہاں خدا کا نبی اس کے ساتھ جاتا تھا، جہاں خدا کا نبی اس کے ساتھ جاتا تھا، وہیں پہ آیت جبریل لے کے آتا تھا، جہاں خدا کا نبی اس کے ساتھ جاتا تھا وہیں پہ آیت جبریل لے کے آتا تھا، تو وہیں پہ آیت جبریل لے کے آتا تھا۔ اور بطور خاص یہ بھی شعر دیکھیں دعوت ذوالعشیرہ کے حوالے سے بھی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کی آیت کا بھی رد لیتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ نبی نے لوگوں میں پیغام حق جو پہنچایا، نبی نے لوگوں میں پیغام حق جو پہنچایا، خدا ہے ایک میں اس کا نبی ہوں بتلایا، یہ سن کے سارے زمانے نے ہنس کے جھٹلایا، ارے غیظ میں ابو طالب نے آ کے فرمایا، غیظ میں ابو طالب نے آ کے فرمایا، بغیر حکم خدا منہ یہ کھولتا ہی نہیں، بغیر حکم خدا منہ یہ کھولتا ہی نہیں، میرا بھتیجا کبھی جھوٹ بولتا ہی نہیں، بغیر حکم خدا منہ یہ کھولتا ہی نہیں، میرا بھتیجا کبھی جھوٹ بولتا ہی نہیں۔ اور بطور خاص آخری شعر دیکھیں کہ جو ہے جبریل کا مولا اسی کا بیٹا ہے، جو ہے جبریل کا مولا اسی کا بیٹا ہے، کرے جو مردوں کو زندہ اسی کا بیٹا ہے، ہوا ہے کعبے میں پیدا اسی کا بیٹا ہے، کہیں خدا کہیں بندہ اسی کا بیٹا ہے، ارے یہ اور بات کہ ٹوٹا مکان رکھتا ہے، یہ اور بات کہ ٹوٹا مکان رکھتا ہے، مگر یہ قبضے میں دونوں جہان رکھتا ہے، یہ اور بات کہ ٹوٹا مکان رکھتا ہے، مگر یہ قبضے میں دونوں جہان رکھتا ہے، مگر یہ قبضے میں دونوں جہان رکھتا ہے۔ اور آخر میں چند اشعار مولا علیہ السلام کے حوالے سے میرے بہت پسندیدہ ہیں، بطور خاص دیکھیں کہ یاد علی کو دل میں بسا لے تو بات کر، دل سے علی کو اپنا بنا لے تو بات کر، یاد علی کو دل میں بسا لے تو بات کر، دل سے علی کو اپنا بنا لے تو بات کر، تبدیلی غلاف حرم ہو چکی بہت، عباس کے علم کو سجا لے تو بات کر، تبدیلی غلاف حرم ہو چکی بہت، عباس کے علم کو سجا لے تو بات کر، سجدوں کے صد نشان تو بصد احترام ہے، ماتم کا ایک نشان بنا لے تو بات کر، سجدوں کے صد نشان تو بصد احترام ہے، ماتم کا ایک نشان بنا لے تو بات کر۔ آخری دو مصرے بطور خاص، سجدوں کے صد نشان تو بصد احترام ہے، ماتم کا ایک نشان بنا لے تو بات کر، ارے میری مدد کو آ گئے مولا کائنات، تو تین میں سے ایک بلا لے تو بات کر، میری مدد کو آ گئے مولا کائنات، میری مدد کو آ گئے مولا کائنات، تو تین میں سے ایک بلا لے تو بات کر، تو تین میں سے ایک بلا لے تو بات کر۔ محمد وآل محمد صلوات۔
حاضران محفل سلام علیکم۔ محسن اسلام جناب ابو طالب علیہ السلام کی ولادت آپ سب کو مبارک ہو۔ اسلام صرف 2 وجہ سے پھیلا ہے۔ اسلام صرف 2 وجہ سے پھیلا ہے، خدیجہ کے مال سے اور ابو طالب کی آل سے۔ میری جانب نظر کرتے گزر جانا ابو طالب، میری جانب نظر کرتے گزر جانا ابو طالب، مناسب ہو تو لمحہ بھر ٹھہر جانا ابو طالب۔ علی تراب میں آئیں گے مگر محشر میں تم آ کر، علی تراب میں آئیں گے مگر محشر میں تم آ کر، میرے ایمان کی تصدیق کر جانا ابو طالب، میرے ایمان کی تصدیق کر جانا ابو طالب۔ واحد فخر سلیمان ہے ابو طالب ہے، واحد فخر سلیمان ابو طالب ہے، کل عرب جس کا وہ سلطان ابو طالب ہے۔ جب نہ کلمہ تھا نہ اسلام نہ رسول، جب نہ کلمہ تھا نہ اسلام نہ رسول، اس زمانے کے مسلمان ابو طالب ہے۔ خود سمجھ لیجئے کیا کیا ابو طالب کا ہے، خود سمجھ لیجئے کیا کیا ابو طالب کا ہے، وارث کعبہ جو ہے بیٹا ابو طالب کا ہے۔ ایک بھتیجی، ایک بھتیجا، ایک بیٹا، ایک بہو، 2 نور عین، ایک بھتیجا، ایک بیٹا، ایک بہو، 2 نور عین، چادر تطہیر میں کنبہ ابو طالب کا ہے، چادر تطہیر میں کنبہ ابو طالب کا ہے۔ ایک ذات کبریا ہے، ایک بھتیجا ایک پسر، ایک ذات کبریا ہے، ایک بھتیجا ایک پسر، کلمہ اسلام بھی شجرہ ابو طالب کا ہے۔ اس کو کافر کہنے والے آ نہیں سکتے ادھر، اس کو کافر کہنے والے آ نہیں سکتے ادھر، کربلا سے خلد تک رقبہ ابو طالب کا ہے، کربلا سے خلد تک رقبہ ابو طالب کا ہے، سامنے جس کے علی بھی سر اٹھا سکتے نہیں، سامنے جس کے علی بھی سر اٹھا سکتے نہیں، اس جہاں میں اتنا اونچا سر ابو طالب کا ہے، اس جہاں میں اتنا اونچا سر ابو طالب کا ہے۔ آپ کی کرے کیسے ہم ثنا ابو طالب، آپ کی کرے کیسے ہم ثنا ابو طالب، آپ کا ہے قرآن میں تذکرہ ابو طالب، آپ کا ہے قرآن میں تذکرہ ابو طالب، شاہ لافتہ ہے جو اس کے آپ بابا ہے، شاہ لافتہ ہے جو اس کے آپ بابا ہے، اور شفیع محشر کے ہے چچا ابو طالب، اور شفیع محشر کے ہے چچا ابو طالب، کربلا کے میدان میں آپ کا گھرانہ ہے، کربلا کے میدان میں آپ کا گھرانہ ہے، اس لیے تمہاری ہے کربلا ابو طالب، اس لیے تمہاری ہے کربلا ابو طالب، آپ کے لہو سے ہی سرخ رو ہوا اسلام، آپ کے لہو سے ہی سرخ رو ہوا اسلام، حق کا دین کہتا ہے
مرحبا ابو طالب، حق کا دین کہتا ہے، مرحبا ابو طالب۔ ہاں احد کے میدان میں مار کے کو سر کر کے، ہاں احد کے میدان میں مار کے کو سر کر کے، آپ کا بنا بیٹا لافتہ ابو طالب، آپ کا بنا بیٹا لافتہ ابو طالب۔ گھر کو آپ کے رب نے بخشی وہ فضیلت ہے، گھر کو آپ کے رب نے بخشی وہ فضیلت ہے، آپ کے رہی گھر میں سیدہ ابو طالب، آپ کے رہی گھر میں سیدہ ابو طالب۔ کفر کے اندھیرے اب دین کو چھو نہ پائیں گے، کفر کے اندھیرے اب دین کو چھو نہ پائیں گے، دین کو دے گئے ایسی تم ضیا ابو طالب، دین کو دے گئے ایسی تم ضیا ابو طالب۔ دم کیا فرشتوں نے مجھ پہ سورہ عمران، دم کیا فرشتوں نے مجھ پہ سورہ عمران، آپ کے قصیدے کو جب پڑھا ابو طالب، آپ کے قصیدے کو جب پڑھا ابو طالب، یوں کری ہے شارب نے مدح محسن اسلام، یوں کری ہے شارب نے مدح محسن اسلام، آپ نے دیا مجھ کو حوصلہ ابو طالب، آپ نے دیا مجھ کو حوصلہ ابو طالب، آپ کی کرے کیسے ہم ثنا ابو طالب، آپ کا ہے قرآن میں تذکرہ ابو طالب۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا مولا الکونین، امام المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عزیزان گرامی، آپ سبھی حضرات کو اور ہم سب کی طرف سے مولا جناب ابو طالب علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی تہنیت، تبریک اور مبارکباد پیش کرتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ آج کی شب رئیس بطحہ سید العرب محسن اسلام، مظلوم تاریخ اسلام، سید البطحہ متولی خانہ کعبہ
حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی شب ہے۔ انتہائی بابرکت ذات کا نام ہے ابو طالب۔ تاریخ اسلام پر بہت ہی زیادہ احسان ہے جناب ابو طالب کے۔ شریف النفس، متولی کعبہ، سلسلہ ابراہیم کا حصہ، نسل ابراہیم، ذریت ابراہیم، نسل اسماعیل، ذریت اسماعیل کی ایک عظیم المرتبت ذات گرامی کا نام ہے جناب ابو طالب۔ میں نے قرآن کریم کی مشہور و معروف آیہ مبارکہ جسے آیہ تطہیر کہا جاتا ہے، اس آیہ تطہیر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے کہ جس کے اندر خداوند عالم نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طہارت کا اعلان کیا ہے اور نجاستوں کو دور رکھنے کا وعدہ کیا ہے، اور یہ ارادہ پروردگار ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ سے محکم، مستحکم اور مضبوط ارادہ کسی کا نہیں۔ اللہ اگر کسی چیز کو دور کرنے کا ارادہ کر لے تو وہ اہل بیت سے قریب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ کسی ذات کو کوئی چیز دینا چاہے تو کوئی انسان روک نہیں سکتا۔ خداوند عالم نے اہل بیت سے تمام طرح کی نجاستوں کو دور رکھنے کا اعلان کیا ہے، اور وہ بھی اپنے ارادے کی بنیاد پر۔ میرا ارادہ یہ ہے اہل بیت رسول آپ سے اللہ ہر رجس کو، ہر نجاستوں کو دور رکھے، اور آپ کو ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نجاستیں اہل بیت سے قریب نہیں ہو سکتی، اور طہارت اہل بیت سے دور نہیں ہو سکتی، اور طہارت بھی اس کمال کی طہارت ہوگی کہ اب اس کے آگے کوئی تصور نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ پاک کرنے والی ذات کو قدوس کہتے ہیں، جو سبحان ہے، جو مقدس ہے، جو بے نیاز ہے، جو منزہ ہے، اور جن لوگوں کو وہ پاک کر رہا ہے اس کے لیے ایک لفظ رکھ رہا ہے، وہ اس طریقے سے پاک رکھا جائے گا جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ یعنی اب اس سے بلندی طہارت کچھ ہے ہی نہیں، کمال طہارت پر ہیں اہل بیت۔ عزیزان گرامی، اسی لفظ طہارت کو آپ ذہن میں رکھیں گے اور اس کے بعد ہماری گفتگو کو آپ سماعت فرمائیں گے تو سمجھ میں آئے گا اہل بیت میں ذات کتنی پاکیزہ ہے۔ اب ان پاکیزہ ذاتوں کے جد امجد جناب ابو طالب طہارت کے کس کمال پر فائز ہے۔ انشاءاللہ تعالی جتنے دیر کی گفتگو ہوگی وہ جناب ابو طالب علیہ السلام سے متعلق ہوگی، لیکن یہ لفظ طہارت آپ ذہن میں رکھیے گا تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ جب اللہ نے نجاست کو اہل بیت سے دور رکھا ہے تو پہلے تو ہر انسان لفظ نجاست کو یہ سمجھے کہ کتنی قسموں کی نجاستیں ہوتی ہیں۔ متوجہ رہیے گا عزیزان گرامی، میں جناب ابو طالب کی ولادت کا جشن پڑھ رہا ہوں۔ نجاستیں کتنے قسم کی ہوتی ہیں؟ نجاستوں کا مسئلہ یہ ہے کہ نجاستیں ظاہری بھی ہوتی ہیں، نجاستیں باطنی بھی ہوتی ہیں۔ نجاست ظاہری کا تعلق انسان کی جو طہارت کا مسئلہ ہے اس میں مٹی ہے، پانی ہے، ان تمام چیزوں سے انسان اپنی ظاہری نجاستوں کو دور کر سکتا ہے۔ باطنی نجاستیں کیا ہیں؟ کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، منافقت ہے، یہ سب کے سب باطنی نجاستیں ہیں، قلبی نجاستیں ہیں۔
اللہ نے کہا ہے کہ میں آپ سے ہر نجاستوں کو دور رکھوں گا. مطلب کیا ہے؟ نہ آپ کے قریب ظاہری نجاست آئے گی، نہ آپ کے قریب باطنی نجاستیں آئیں گی. آپ سے ہر نجاستوں کو اللہ نے دور رکھا اور پاکیزہ رکھا ہے جو پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. اللہ نے اہل بیت کو جو زمین پر بھیجا، جو زمین پر آئے، ورنہ یہ تو وہاں کی نورانی مخلوق، عالم انوار میں رہنے والے یہ ذات، لیکن اللہ نے جو سلسلہ رکھا وہ ظاہری سلسلے میں خداوند عالم نے اہل بیت کو ان صلبوں میں رکھا ہے کہ جن کے لیے قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو سجدہ کرنے والوں کی صلبوں میں رکھا. سجدہ کرنے والوں کی صلبوں میں رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اہل بیت کے آباء و اجداد میں کوئی ایک بھی نہ کافر گزرا ہے نہ مشرک گزرا ہے. وہ توجہ لے جزانے گرامی، خود ہم زیارت کے فقرے جو پڑھتے اس میں کیا ہے؟ اصلاب الشامقہ والارحام المطہرہ. ہم نے آپ کو پاک و پاکیزہ صلبوں میں رکھا، پاک و پاکیزہ رحموں میں رکھا. ہم نے آپ کو پاکیزہ صلبوں میں رکھا ہے اور پاکیزہ رحموں میں رکھا ہے، یعنی جتنی صلبیں ہیں سب پاکیزہ، جتنے رحم مادر ہیں وہ سب کے سب پاکیزہ، کہیں سے بھی تصور نجاست نہیں ہے. متوجہ رہے گا ذرا گرامی، کہیں سے بھی تصور نجاست نہیں ہے. اللہ نے سب کو پاکیزہ صلبوں میں رکھا، اللہ نے سب کو پاکیزہ رحموں میں رکھا. یہ اہل بیت کی طہارت کا مسئلہ ہے. اب جب اہل بیت کی طہارت آپ کے ذہن میں آ گئی کہ اللہ نے سجدہ کرنے والوں کی صلبوں میں رکھا، اللہ نے پاکیزہ صلبوں میں رکھا، اللہ نے پاکیزہ رحموں میں رکھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ جتنی صلبوں سے اہل بیت گزرے ہیں وہ ساری کی ساری صلبیں مومن تھی. جتنے رحموں سے اہل بیت کا نور گزرا ہے وہ ساری کی ساری مائے پاکیزہ تھی. ورنہ اگر کہیں سے بھی تصور ہوتا تو خداوند عالم کے قرآن کی آیت نہ رکھتا کہ میں سجدہ کرنے والوں کے صلبوں میں آپ کو رکھا ہے. لیکن عزیزان گرامی، جناب ابو طالب علیہ السلام کی صلب کتنی پاکیزہ، کتنی طاہر، کتنی مقدس. اگر آپ سمجھ سکتے ہیں تو میں آپ کو ایک جملہ دے رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی اس بات کو اگر آپ کے ذہن نشی میں کر سکا، آپ کے قلب میں اتار سکا، تو ابو طالب کی عظمت سمجھ میں آ جائے گی، ابو طالب کی منزلت سمجھ میں آئے گی. جہاں تک میرا اپنا ذاتی مطالعہ، جتنی بھی میں نے کتابیں پڑھی ہیں، جس حد تک بھی مختصر مطالعہ صحیح، لیکن اس مختصر مطالعے کی بنیاد پر بھی میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جتنی مقدس صلب جناب ابو طالب کی ہے اتنی پاکیزہ صلب کسی کی نہیں. دلیل دے رہا ہوں عزیزان گرامی، جتنی پاکیزہ صلب جناب ابو طالب کی ہے اتنی پاکیزہ صلب کسی کی بھی نہیں. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اگر آپ انبیاء کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، مرسلین کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا بہت ممکن ہے تو ایک نبی کا بیٹا ایک معصوم ہوا ہے، ایک نبی کے دو بیٹے معصوم ہو گئے اور کچھ دن تک یہ سلسلہ چلا ہے، اس کے بعد پھر ایک غیر معصوم کا سلسلہ شروع ہو گیا. کسی نبی کو اللہ نے ایک بیٹا دے کے معصوم بنایا، کسی کو دو بیٹے دے دیے ہیں، کسی کی دو نسلوں تک مسئلہ چلا ہے اور اس کے بعد پھر غیر معصوم. حالانکہ وہ غیر معصوم ضرور ہیں لیکن مقدس ہے، اللہ نے اسی سلسلے کو قائم رکھا ہے. لہذا ہر نبی کی صلب سے اگر بہت زیادہ بھی کوئی معصوم بچے پیدا ہوئے ہیں، عصمت بچے پیدا ہوئے ہیں، عصمتی بچے کی ولادت ہوئی ہے، تو یا ایک بیٹا ہوا ہے یا دو بیٹے ہوئے ہیں. میں آپ کو سیدھی سیدھی مثال دے دوں، جناب یعقوب کے کئی بیٹے تھے، ایک یوسف بیٹا معصوم. جناب ابراہیم کو اللہ نے دو بیٹے دیے، ایک اسحاق اور ایک اسماعیل. متوجہ عزیزان گرامی، لیکن یہ سلسلہ چلتا رہا. ہر نبی کی ہاں یا تو آپ کو ایک بیٹا معصوم ملے گا یا دو بیٹے معصوم ملیں گے. لیکن عزیزان گرامی، ہمارا اللہ کو سلام ہو،
صلب ابو طالب، عظمت ابو طالب اور طہارت ابو طالب کے اوپر کہ خداوند عالم نے جب ابو طالب کے طہارت کا معیار اور مرکز کو دیکھا ہے، 12 کے 12 بیٹے جو دیے وہ سب کے سب معصوم عطا فرمائے. یہ 12 کے 12، یہ 12 بیٹے کون؟ یعنی یہ ائمہ اطہار علیہ السلام، یعنی پورا سلسلہ رکھا خداوند عالم نے جناب ابو طالب علیہ السلام کی صلب میں. ایک بیٹے کو ابو الائمہ، 2 بیٹے سیدہ شباب اہل الجنہ یعنی جو جناب ابو طالب کے پوتے، پر پوتے سید الساجدین. یہ خداوند عالم نے پورا ایک صلب رکھا ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کا. ایک بیٹے کے ذریعے سے 12 ائمہ کو خداوند عالم نے رکھا ہے تو صلب ابو طالب میں رکھا ہے. آپ نے غور فرمایا عزیزان گرامی، یعنی ابو طالب اس مقدس ذات کا نام ہے کہ خداوند عالم نے سلسلہ امامت کو اگر جاری فرمایا ہے تو صلب ابو طالب سے جاری فرمایا. بیٹا معصوم، پوتا معصوم، اور آج ہم جس امام کی سرپرستی میں زندگی گزار رہے ہیں وہ امام بھی صلب ابو طالب سے، وہ امام بھی نسل ابو طالب سے ہے، وہ امام بھی ذریت ابو طالب ہے. یہ شرف تو خداوند عالم نے کسی کو بھی نہیں عطا فرمایا. اگر یہ کہا جائے، دیکھیں میں تقابل نہیں کر رہا ہوں لیکن صرف بات کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ شرف تو خداوند عالم نے کسی کو بھی نہیں عطا فرمایا. اگر کہا جائے کہ علی کے سارے بیٹے معصوم ہیں، یعنی علی کی پوری صلب معصوم ہے، تو خود علی کا جو بابا ہے جس کہ صلب میں علی کا نور رہا، سوچنے والی بات ہے وہ ابو طالب کتنی مقدس ذات کا نام ہے. دوسری ایک اہم بات عرض کروں جناب ابو طالب علیہ السلام کی عظمت کے سلسلے سے. عام طور پر ایک مسئلہ آیا کرتا ہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے تھے. اللہ نے جو شرف ابو طالب کو دیا وہ کسی کو دیا ہی نہیں، چونکہ ابو طالب کا انسان پر احسان نہیں ہے، اسلام پر احسان ہے. تو جتنا بڑا احسان تھا اللہ نے اسی حساب سے احسان کا بدلہ بھی ادا کیا ہے. آپ غور کریے خداوند عالم نے ابو طالب کو کیا عطا فرمایا. تاریخ اسلام اٹھا کر کے آپ دیکھیں تو آپ کو جناب ابو طالب علیہ السلام پر خداوند عالم کا فضل پتہ چلے گا کہ خداوند عالم نے جناب ابو طالب پر کیا کیا نوازشیں کی ہیں، کیا کیا الطاف عطا فرمائے ہیں، کیا کیا لطف عطا فرمایا ہے خداوند عالم نے جناب ابو طالب علیہ السلام کے اوپر. انہی میں سے ایک مسئلہ آپ کو عطا فرماؤں، بالکل عقلی مسئلہ ہے، ہر انسان اس بات کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے. عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ صاف شفاف چیز ہو، پاکیزہ چیز ہو، طاہر چیز ہو، اور اس کے بعد آپ سے کہا جائے کہ اس چیز کو اٹھا کر کے کسی گندے برتن میں ڈال دیجئے، کسی نجس برتن میں ڈال دیجئے، آپ فوراً کہیں گے نہیں رکھ سکتے. کہا کیوں؟ کہا کہ چیز اتنی پاکیزہ ہے، اتنی اچھی چیز ہے کہ اگر میں نے اس کو گندے برتن میں ڈالا تو اس کی وجہ سے یہ چیز بھی خراب ہو جائے گی. مثال کے طور پر ایک گلاس پانی، ایک گلاس پانی کیا ہے؟ رحمت پروردگار ہے، رحمت پروردگار ہے. ایک گلاس پانی ہے، پورا کائنات کے پانی کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، ایک گلاس پانی. آپ ایک گلاس پانی کو لیں اور اس کے بعد گندے برتن میں ڈال دیں اور اس کے بعد کہا جائے کہ بھائی آپ اس کو استعمال کر لیجئے. کہ مولانا کیسی بات کہہ رہے ہیں؟ جب تک یہ پانی صاف اور پاکیزہ گلاس میں تھا تو استعمال کے لائق تھا. جب اس پانی کو گندے برتن میں ڈال دیا جائے، نجس برتن میں ڈال دیا جائے، تو برتن اپنا اثر دکھا کر کے اس پانی کو اس لائق نہیں رکھتا کہ اس کا استعمال کیا جائے. وہ توجہ دے گا زانے گرامی. جبکہ یہ ایک گلاس پانی جو ابھی تک صاف حصے میں تھا، صاف برتن میں تھا، پاکیزہ برتن میں تھا، پینے کے بھی لائق تھا، استعمال کے لائق بھی تھا، لیکن جب گندے برتن میں چلا گیا تو نہ اسے ہاتھ لگایا جائے گا، نہ اس کا استعمال کیا جائے گا، نہ اس کو پیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ پانی گندے برتن میں چلا گیا ہے اور نتیجہ یہ ہوا کہ اب یہ پانی استعمال کے لائق نہیں رہا. ہماری اور آپ جیسی مختصر سی عقل رکھنے والے لوگ بھی اس بات کو
سمجھتے ہیں کہ اگر پانی رحمت ہے تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ برتن صاف ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، سوچنے والی بات ہے، ہم لوگ پانی جیسی رحمت کو صاف برتن میں رکھنا اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ پیغمبر اکرم ایک چھوٹی سی رحمت کا نام نہیں ہے، رحمت للعالمین کا نام ہے، رحمت للعالمین کا نام ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب خداوند عالم رحمت للعالمین کی پرورش کے لیے آغوش تلاش کرے گا تو آغوش اتنی پاکیزہ ہونی چاہیے کہ اس کی رحمت کے اوپر کوئی دھبا نہ لگنے پائے۔ رحمت للعالمین کی رحمت داغدار نہ ہونے پائے، رحمت للعالمین کی رحمت ہمیشہ پاکیزہ رہے۔ عزیزان گرامی، جس آغوش میں رحمت للعالمین پروان چڑھا ہے اسے ابو طالب کہا جاتا ہے۔ کائنات کے اندر ابو طالب علیہ السلام اکیلی ذات کا نام ہے جس نے نبوت کو بھی پروان چڑھایا ہے اور امامت کو بھی پروان چڑھایا ہے، جس کے ایک زانوں پر نبوت پروان چڑھ رہی تھی، ایک زانوں پر امامت پروان چڑھ رہی تھی۔ نہیں، لفظوں کو بدل کر یاد کروں، اتنا یاد رکھ کے بچوں کی پرورش کرنا ہر ایک کے مقدر میں آتا ہے، لیکن جو نبوت اور امامت کو پروان چڑھائے اسے ابو طالب کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ہے ابو طالب علیہ السلام کی ذات۔ کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ جناب ابو طالب کی عظمت و منزلت کیا ہے۔ قرآن کریم آپ اٹھا کر کے دیکھیں، بس ایک دو بات اور عرض کر رہا ہوں، بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ قرآن کریم آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو ایک بات سمجھ میں آئے گی کہ خداوند عالم نے انسانوں سے مختلف مقامات پر شرطیہ گفتگو کی ہے۔ شرطیہ گفتگو کا مطلب کہ تم کرو تو ہم کریں گے، مثلا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یعنی اللہ بندوں کا ذکر کب کرے گا؟ جب بندہ اللہ کا ذکر کرے۔ تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ نعمتوں میں اضافہ کب ہوگا؟ جب ہم شکر کریں گے۔ مطلب کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں شرطیہ گفتگو۔ پہلے ہم سے مطالبہ ہے، اگر ہم نے مطالبہ پورا کر دیا تو خداوند عالم انجام دے گا، خداوند عالم اس مطالبے کی جزا عطا فرمائے گا، وہ بھی ہمارا ذکر کرے گا، وہ بھی نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ ایسی قرآن کریم میں بہت مقامات پر گفتگو ہے جسے شرطیہ گفتگو کہتے ہیں، شرطیہ آیتیں کہتے ہیں۔ یعنی تم کرو گے تو ہم کریں گے، تم نے نہیں کیا ہم تمہارا ذکر نہیں کریں گے، تم نے ہمیں فراموش کر دیا ہم تمہیں فراموش کر دیں گے، تم نعمتوں میں ناشکری کرو گے ہم تمہاری نعمتوں کو سلب کر لیں گے۔ یعنی پہل بندے کی طرف سے ہوگی، اس کے بعد خداوند عالم ادھر سے احکامات کرے گا، خداوند عالم ادھر سے جزا عطا فرمائے گا، خداوند عالم ادھر سے نعمتوں میں اضافہ کرے گا، خداوند عالم ادھر سے ہمارا ذکر کرے گا، لیکن پہل ہمیں کرنی ہے۔ ایسے قرآن میں بے شمار آیتیں ہیں جہاں پر خداوند عالم نے اس لہجے میں گفتگو کی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر بندہ کرے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا تو معبود بھی بندے کو یاد نہیں کرے گا، معبود بھی بندے کی نعمتوں میں اضافہ نہیں کرے گا۔ اسے خداوند عالم نے قرآن کریم میں رکھا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ بندے جو ان آیتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ ان کا ذکر کرتا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ بندے۔ لیکن عزیزان گرامی، جب مسئلہ ابو طالب کا آیا ہے تو خداوند عالم نے، اب یہ تاریخ کے جملے تو نہیں ہے لیکن جو تاریخ کے اندر واقعات ہیں ان واقعات کی بنیاد پر میں جملہ عرض کر رہا ہوں کہ جیسی گفتگو شاید اللہ نے ابو طالب سے کی ہے، جیسا معاہدہ اللہ نے ابو طالب سے کیا ہے ویسا معاہدہ اللہ نے کسی سے نہیں کیا۔ اس کی ایک دو تین جلدی مثالیں دوں۔ مثال کے طور پر خداوند عالم نے عجب اللہ نے جناب ابو طالب سے کہا ہو، ابو طالب میرے حبیب کی ولادت تمہارے گھر میں ہوگی، تمہارے بیٹے کی ولادت میرے گھر میں ہوگی، میرے حبیب کو پروان تم چڑھاؤ گے، تمہارے بیٹے کو میرا حبیب پروان چڑھائے گا، میرے حبیب کا نکاح تم پڑھو گے، تمہارے بیٹے کا نکاح میں پڑھوں گا، میرے
رہنمائی کروں گا. تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھیں عزیزان گرامی، جب جناب ابو طالب اور شہزادی کونین کا عقد ہوا تھا، شادی ہوئی تھی، تو مولا متقیان نے ولیمہ کیا تھا، اور ولیمے میں کھانا بہت زیادہ نہیں تھا. ایک مرتبہ جناب مومن المومنین نے سوچا کہ کیا کریں، ان کو بلاتے ہیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں تو یہ ناراض ہوتے ہیں، بلانا سب کو ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ابو طالب کے بیٹے کا ولیمہ ہے، ابو الائمہ کا بھی ولیمہ ہے. روایت کے جملے امیر المومنین نے سوچا کام کرتے ایک ایک کے گھر نہیں جاتا ہوں، ایک بلندی پر جا کر کے اعلان کر دیا، اے لوگوں میرے گھر پر میری شادی کا ولیمہ، آپ حضرت تشریف لے آئیں. یہ آواز بالکل ایسے ہی دی گئی تھی جیسے ابراہیم نے حج کی دعوت دی تھی، جیسے ابراہیم کی آواز نسلوں میں پہنچ گئی، ویسے ہی علی کی آواز بھی ایک ایک کے کہانے پہنچ گئی. جب امیر المومنین گھر پہ واپس پلٹ کر کے آئے تو کیا دیکھا، پورا کا پورا شہر جمع ہو گیا. جب پورا شہر جمع ہو گیا تو ایک مرتبہ امیر المومنین پیغمبر کے پاس آئے، یا رسول اللہ کیا کریں، کھانا مختصر ہے اور ماشاءاللہ کھانے والے زیادہ ہیں، کیسے پورا ہوگا؟ پیغمبر نے مسکرا کر ایک جملہ کہا، یا علی جسے تم نے بلایا ہے اس کی مہمان نوازی تم انجام دو، جسے خدا نے بلایا ہے اسے خدا کھانا کھلوائے گا. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، یہ خداوند عالم کا لطف ہے، یہ معاہدہ ہے، یہ گفتگو ہے جناب ابو طالب علیہ السلام سے. کائنات میں ابو طالب سے بڑا مربی پیغمبر کوئی نہیں، کائنات میں ابو طالب سے بڑا محسن اسلام کوئی نہیں. عزیزان گرامی، اسی ذات گرامی کی آج ولادت با سعادت کی شب ہے. ہم اسی رئیس مکہ سید البطحاء سید العرب متولی خانہ کعبہ ائمہ کے جد امجد جناب ابو طالب علیہ السلام کی بارگاہ کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں. خداوند عالم جناب ابو طالب علیہ السلام کے طفیل میں ہم سب کے دعاؤں کو قبول فرما. میرے معبود تمام شیعان اہل بیت، تمام محبان جناب ابو طالب کو میرے معبود کورونا وائرس جیسے امراض سے تحفظ عطا فرما. جتنے بیمار ان سب کو شفا کلی عطا فرما. ہم سب کے رزق اور روزی میں اضافہ فرما. ہم سب کی تنگ دستی غربت و مفلسی کو دور فرما. میرے معبود ہم سب کو جو زیارات نصیب فرما. میرے معبود ہم سب کو سچا ابو طالب کا غلام بنا. میرے معبود ہم لوگوں کے عملوں سے وقت کے امام کو راضی اور خوشنود فرما. امام زمانہ کے زور میں تاجیل فرما. ہم سب کو ان کے عوان و انسان میں شمار فرما. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ.